بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپریم کورٹ سے میں ہوں ابرار حسین استوری۔ اور ناظرین، جوڈیشری کے حوالے سے حکومت نے بالآخر جو ہے بڑا سرپرائز دے دیا ہے، اور جو کہا جا رہا تھا بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، اور ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے سپریم کورٹ میں یعنی عدلیہ میں ایک نئی گیم پلان کو ترتیب دینے کے لیے ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے سینٹ میں جو قرارداد ہے، جو بل ہے، وہ پیش کر دیا گیا۔ اب سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 17 سے 21 ہو جائے گی، چیف جسٹس کو ملا کر۔ تو اب اس میں 4 ججز کی مزید تعداد بڑھ جائے گی۔ اس بل کے بعد سینٹ کا اجلاس ہوا، اس اجلاس میں تمام تر معاملات سامنے آئے۔ اس میں یہ جو بل تھا سینیٹر عبدالقادر کا بل تھا، اور نجی بل تھا یہ۔ اس بل پر بڑی بحث بھی ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھرپور مخالفت بھی کی اس معاملے کے اوپر۔ پاکستان جہاں پر مسلم لیگ نون نے وہاں پر بھرپور حمایت کی، اور پھر خاص طور پر اعظم نذیر تارڑ جو وزیر قانون ہیں، انہوں نے کھل کر وہاں پر اظہار کیا۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر علی ظفر نے، اور جو دوسرے ایک اور سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سیف اللہ عبڑو، انہوں نے بھرپور مخالفت کی۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑا سرپرائز تھا ایمل ولی خان کی جو تقریر تھی، جو خطاب تھا، کیونکہ اس نے باپ بیٹے کے درمیان کا فرق بتا دیا کہ جب آرڈر باپ کا ہو تو بیٹوں کی کیا حیثیت ہوتی ہے کہ وہ اس پر عمل درآمد نہ کریں۔ تو یہ سنسنی خیز اجلاس ہوا ہے، اور ججز کی تعداد بڑھانے کے لیے بل پیش کیا گیا سینٹ میں، اور 20 جو ججز ہیں اور چیف جسٹس کو ملا کر 21 ججز کی تعداد کے حوالے سے یہ بل تھا۔ سینٹ اجلاس میں بل سینیٹر عبدالقادر نے پیش کیا، جس میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 21 ہونی چاہیے۔ سینیٹر عبدالقادر کے جب بل کے پیش کیا گیا تو اس دوران پی ٹی آئی نے بھرپور مخالفت کی اور نعرے بازی بھی کی، اور پھر سینیٹر عبدالقادر نے اپنے خطاب میں کہا کہ سپریم کورٹ میں 53,000 سے زیادہ کیسز زیر التوا ہیں۔ تو سینیٹر عبدالقادر صاحب کی شاید میموری یا ان کی نالج یا ان کی معلومات میں تھوڑی سی مزید اضافہ کر دوں۔ یہ جو تعداد 53,000 بتا رہے ہیں سپریم کورٹ میں، یہ تقریباً 59,000 سے اوپر جا چکی ہے، تقریباً 60,000 تک پہنچ چکی ہے۔ جو میں سپریم کورٹ میں خود کور کرتا ہوں، اس وقت میں سپریم کورٹ میں ہی موجود ہوں۔ اور جب ہم نے لاسٹ ٹائم جو 1 اگست کو ہم نے جو رپورٹ کیا تھا سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کے حوالے سے، وہ تقریباً 60,000 کے قریب پہنچ چکی تھی۔ تو اس مہینے نئی جو کیسز فائل ہوئے ہوں گے، اس کو اگر ملا کر اس دفعہ فائنل رپورٹ آ جائے گی 1 ستمبر تک کی، تو ممکنہ طور پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 60,000 پلس جو ہے وہ 60,000 کا فگر کراس کر چکے ہوں گے زیر التوا مقدمات۔ تو یہ سینیٹر عبدالقادر صاحب کو تھوڑا سا میں کریکشن کرانا چاہ رہا تھا۔ اس کے علاوہ سینیٹر عبدالقادر نے کہا کہ سپریم کورٹ میں کیسز جو ہیں وہ زیر التوا ہیں اور کئی سال لگ جاتے ہیں۔ خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں کوئی کیس آنے میں 2 سال لگ جاتے ہیں۔ میرے خیال میں تو سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد جو 21 انہوں نے 4 بڑھانے کی بات کی، کہا کہ 16 ججز بڑھانے چاہیے۔ سپریم کورٹ میں آئینی معاملات بہت آ رہے ہیں، لارجر بینچ بن جاتے ہیں اور ججز آئینی معاملات دیکھتے ہیں، یعنی اس پر بھی بڑے جو ہے جس طرح ایمل ولی خان نے کہا کہ آئینی عدالتیں الگ ہونی چاہیے اور دیگر مقدمات کے لیے الگ عدالتیں ہونی چاہیے، یہ بھی ایک اچھا آپشن ضرور ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سینیٹر عبدالقادر نے کہا کہ اربوں روپے کے کیسز سپریم کورٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، زیر التوا ہیں۔ سپریم کورٹ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ ایسے کیسز سنیں۔ ہماری عدلیہ کا جو نمبر ہے وہ نیچے سے آخری ہے۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ میں کس طرح کے مسائل درپیش ہیں۔ ججز کی تعداد ضرور کم ہے، لیکن 60,000 مقدمات صرف سپریم کورٹ میں، اگر اسی طرح ہم بات کر لیں ہائی کورٹس میں یا لوور کورٹس میں، ٹرائل کورٹس میں، احتساب عدالتوں میں، تو یہ لاکھوں کی تعداد بن جاتی ہے زیر التوا مقدمات کی۔ یعنی ہمارے انصاف کا نظام اس قدر گر چکا ہے کہ ہم نیچے سے جو ہے وہ جس طرح انہوں نے بات کی عبدالقادر صاحب نے کہ ہم نیچے سے ٹاپ پر ہیں، تو یقیناً یہ بات ہمارے لیے بہت زیادہ افسوسناک ہے۔ اب اس اجلاس میں سینٹ کا اجلاس ہوا، اس اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، جنہوں نے قاضی فائز صاحب کے ایکسٹینشن دینے نہ دینے کے حوالے سے بڑی بڑی باتیں کی ہیں، وہیں پر کہتے ہیں کہ یہ حقیقت کی باتیں ہیں، سزائے موت کے کیسز زیر التوا ہیں، عمر قید کی سزا 25 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایک شخص اپیل التوا ہونے کی وجہ سے 34 سال جیل میں گزار کر اپنی زندگی سے گزر گیا۔ 2015 سے سزائے موت کی اپیلیں زیر التوا ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ سپریم کورٹ میں عدالتوں میں ججز کی کمی اور انصاف کی فراہمی میں تاخیر کا باعث بن رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ نے 10 ججز کے، یعنی یہ پی ٹی آئی کو جواب تھا وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی جانب سے کہ پشاور ہائی کورٹ نے 10 ججز کے اضافہ مانگا ہے، وہاں تو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، وہ ججز انہیں دے رہے ہیں، بل کمیٹی کو بھیج دیں، یہ اعظم نذیر تارڑ نے کہا۔ اس دوران پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں علی ظفر، انہوں نے کہا کہ یہ قانون ایک دم سے آیا کہ ججز کی تعداد بڑھا دی جائے، یہ کس کے کہنے پر لایا گیا، یہ پلان کس نے ترتیب دیا، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں، یہ سمجھ نہیں آ رہے۔ جوڈیشل مارشل لا کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے 7 ججز مانگے جا رہے ہیں، ہم 2 ججز کی تعداد بڑھانے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ کو ججز کی تعداد بڑھانی ہے تو پہلے ماتحت عدلیہ سے ججز کی تعداد بڑھائیں۔ اس بات سے بھی ایگری کہ سینیٹر علی ظفر جو کہہ رہے ہیں کہ صرف سپریم کورٹ میں ہی ججز کیوں بڑھائے جا رہے ہیں، ہائی کورٹس اور لوور کورٹس میں اس سے زیادہ مقدمات زیر التوا ہیں، وہاں پر بھی ججز کی تعداد بڑھنی چاہیے۔ اب سینٹ کا جو اجلاس ہے وہ اس کے دوران سیف اللہ جو ہیں پی ٹی آئی کے، ان کی جانب سے سینیٹر ہیں سیف اللہ ابڑو، انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، پی ٹی آئی کی مقصود نشست دینے کے فیصلہ، تب سے یہ ججز کی تعداد بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، یہ پلان کر رہے ہیں، اور یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی مقصود نشستوں کا فیصلہ 13 رکنی لاجر بینچ نے سپریم کورٹ میں سنا، فل کورٹ بینچ نے، اور اس کے بعد 8-5 کا فیصلہ آیا تھا، تو اسی دن سے ہی یہ ایک معاملہ جو ہے وہ دو طرفہ جو ہے عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنا، پارلیمنٹ اور عدالت سپریم کورٹ کا آمنا سامنا ہونا، یہ سب کچھ سامنے آ رہا تھا۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی مقصود نشستوں کے بعد یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اس سینٹ اجلاس کے سب سے اہم بات تھی جو ایمن ولی خان کا خطاب تھا، اور یہ خطاب بڑا دلچسپ تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب فیصلے کہیں اور سے ہوں گے تو ایسا ہوتا ہے، ماتحت عدلیہ کے لیے تفصیلی اصلاحات لا رہے ہیں، ایوان زیریں کو پہلے سے استعمال کیا جا رہا ہے، میڈیا میں خبریں آ رہی کہ اضافی ججز کس کو چاہیے۔ پھر کہا کہ سپریم کورٹ سے آئینی تشریح کا اختیار واپس لے کر آئینی کورٹس تشکیل دی جائیں، یعنی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں یہ جو آئینی تشریح کے معاملات ہوتے ہیں اس کے ایک الگ عدالت ہونی چاہیے، اور وہ بیٹھ کر اس کے معاملے کو دیکھے۔ ایک سپریم کورٹ صرف جو لوگوں کے مسائل سے متعلق مقدمات ہوتے ہیں اس کا جائزہ لے۔ اگر کرمنل پروسیڈنگ سے متعلق قانون سازی 2 ہفتوں بعد آ رہی تو یہ جو بل ہے وہ بھی اگر 2 ہفتوں بعد آتا تو اچھا ہوتا، لیکن یہ اس وقت کیسے لایا گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر باپ کی جانب سے ہدایت آئی ہے تو پھر کسی کا باپ بھی قانون سازی سے منظور ہونے سے نہیں روک سکتا، یعنی وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جب اوپر سے فیصلے آ جائیں، اوپر سے جب آپ کو بل دیا جائے، اور باپ آپ کو پتہ ہے کس کو کہا جاتا ہے اس ملک میں، تو ان کی طرف سے اگر یہ قانون بل آ جائے تو پھر کسی کی ہمت نہیں کہ اس کے منظور ہونے سے روک سکتا ہے۔ اس کے بعد چیئرمین سینٹ نے یہ جو بل ہے وہ کمیٹی کو بھجوا دیا، اس دوران پی ٹی آئی نے بھرپور مخالفت بھی کی۔ پھر سینٹ اجلاس جمعرات 10:30 بجے تک ملتوی کیا گیا۔ قومی اسمبلی کا آج اجلاس ہے اور اس اجلاس میں بھی بڑے معاملات ہونے جا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس معاملے پر بھرپور مخالفت کی۔ پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی اجلاس میں آج بھرپور مخالفت کے لیے جو ہے وہ فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ گزشتہ روز پی ٹی آئی کا اجلاس ہوا، اجلاس میں بھرپور مخالفت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی سربراہی میں پی ٹی آئی اور اتحادیوں کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں اپوزیشن لیڈر سینیٹر شیبلی فراز، بیرسٹر گوہر علی اور سربراہ سنی اتحاد کونسل حامد خان سمیت دیگر شریک ہوئے۔ اس اجلاس میں پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت اور سنی اتحاد کونسل کے سربراہ نے قومی اسمبلی اجلاس میں کسی بھی ممکنہ قانون سازی کی مخالفت کا فیصلہ کیا۔ پارلیمانی پارٹی اجلاس میں مذاکرات سے ارکان کو اعتماد میں لیا گیا۔ اس موقع پر بیرسٹر گوہر نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ آج پارلیمانی پارٹی نے تمام ارکان اسمبلی کو باقاعدہ ہدایات جاری کر دی ہیں، آئین میں ترمیم اور عدلیہ سے متعلق کسی بھی قانون سازی کی بھرپور مخالفت کریں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی ارکان اسمبلی ایسی قانون سازی پر ووٹ نہیں کرے گا، تمام ارکان کو 63(a) کے مطابق ہدایات جاری کریں گے، یعنی اگر کوئی سینیٹر، کوئی ممبر اسمبلی پارٹی پالیسی کے خلاف دے گا تو یہ پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ ہے کہ وہ 63(a) کے خلاف انہیں ہدایت جاری کریں گے۔ اور جس طرح ماضی میں پنجاب اسمبلی میں آرٹیکل 63(a) کے تحت 25 ارکان نائل ہوئے، اس طرح کے معاملات سامنے آ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ایک طرف چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کا معاملہ، ججز کی مدت ملازمت بڑھانے کا معاملہ ہے، وہ سب قانون سازیاں بھی زیر غور ہیں، اور یقیناً یہ جوڈیشل پیکیج کا پہلا معاملہ تھا کہ ججز کی تعداد بڑھانے، اور اس پر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ، اس کو اقلیت میں بدلنے کے لیے یہ سب پلاننگ کی جا رہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں آنے والا وقت آپ کے سامنے ہے۔ پارلیمنٹ کا سینٹ کا اجلاس ہوا، پھر کل دوبارہ ہوگا، آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، پھر مشترکہ اجلاس ہونے جا رہا ہے، بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہے، سیاسی ماحول بہت زیادہ گرم ہے۔
تو دیکھتے ہیں کہ عدلیہ اور سپریم کورٹ خاص طور پہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو ایکسٹینشن ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، ججز کی عمر مدت ملازمت بڑھائی جاتی ہے یا نہیں بڑھائی جاتی۔ منصور شاہ صاحب 12 دن کے لیے امریکہ گئے ہوئے ہیں، انہوں نے 12 ستمبر کو واپس آنا ہے، تو تب تک کیا معاملات ہوتے ہیں، انہوں نے اگلا چیف جسٹس بننا ہے، ان کا ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے لیے 52 دن رہ گئے، تو اس صورتحال میں کیا کچھ ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہے، تمام تر معاملات مزید جو بھی ہوں گے اس حوالے سے آپ ناظرین کو آگاہ کروں گا۔ سپریم کورٹ سے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔